السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری کلندری اپنے یوٹیوب چینل پر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا طریقہ کار آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے، طاقتور ترین ایک ایسا مندرہ ہے حضور پیر مولا علی کی سرکار کی نسبت سے ہے کہ میرے ساتھ جو عام لوگ چلنے والے ہیں ان کی تکرار اور ان کی بار بار کہنے کے باوجود میں نے آخر کار ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں جو آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہ بھی کریں تو بھی یہ کام کرتا ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں اپنے آستانے مسند کے اوپر بیٹھ کر، ان کے لیے یہ بڑی سریع التاثیر اور بہت مؤثر اور مجرب یہ طریقہ کار اور وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے بھی آج میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اگر کوئی اس کی مدامت کرنا چاہتا ہے، اس کی مدامت کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ بھی، اور اس سے آپ کس طرح کے کام لے سکتے ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو بزرگوں کے سینے کا راز ہے۔ اس طرح کی چیزیں عام کتابوں کے اندر نہیں ملتی۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بزرگوں نے کے سلسلے کے اندر سینہ بسینہ چلتی ہوئی آتی ہیں۔ سینہ بسینہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بزرگ جب کسی کے اوپر خوش ہوتا ہے، اس کو فیض دیتا ہے، اس کو ایک چیز عنایت فرما دیتا ہے کہ بیٹا یہ میرے پیر و مرشد نے یا میرے استاد نے مجھے چیز عنایت کی تھی، بیٹا اگر آپ کو کوئی مشکل پڑتی ہے، پریشانی بنتی ہے، کسی ایسی ناگہانی آفات بلیات کا آپ شکار ہو جاتے ہو تو یہ چیز ہے، آپ اس کو اس ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ ہوتی ہے سینہ بسینہ، ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے چیز۔ اس کا فیض ہوتا ہے، اس کا کرنٹ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ منتقل کی جاتی ہے چیز۔ تو اس کا بتانے والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر منحصر ہوتی ہے چیز کہ وہ اس کی اجازت دیتا ہے، کس طرح اجازت دیتا ہے، اس کا طریقہ کار کس طرح بتاتا ہے۔ وہ جس طرح بتاتا ہے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ بتایا جاتا ہے تاکہ میں نے اس سے فائدہ لیا ہے، آپ بھی اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ اس کو پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ وہ راز اپنے بزرگوں کا آج آپ کو فی سبیل اللہ میں عنایت کرنے لگا ہوں، خاص کر کے وہ لوگ جو میرے ساتھ پہلے دن سے اس روحانی لشکر کا حصہ ہیں، میرے ساتھ سینہ بسینہ سلسلہ بسلسلہ قدم بقدم وہ چل رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی خانوادے سے ہیں، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے کے اندر وہ بیت ہیں، لیکن میرے ساتھ وہ اس لیے ہیں کہ میرے خانوادے، میرے سلسلے قادری کلندری خاندان کا فیض لینے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس سے فائدہ لیتے ہیں اور دیگر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک میں خاص تحفہ عنایت کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے اور اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس سے مستفید ہوں گے، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ سفر کے اندر اگر کوئی بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ بہترین مہینہ ہے، بہترین طریقہ کار آپ اس سفر کے اندر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ کریں گے تو زندگی کے اندر اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، جادو جنات کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، نظر بد کا مسئلہ بنتا ہے، آپ کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے، وہ پانی کے اندر بہا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، کوئی بھی طریقے سے اس کے اوپر وہ جادو کر دیتا ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے بے حد مؤثر اور بے حد طاقتور ہے۔ آپ اس کو طاقتات کے اندر پڑھیں گے، جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ اتار کریں گے، دم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات بتانے کی اس لیے ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس چیز کی عائل نہیں ہوتا۔ یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، میں یوٹیوب کے اوپر بیٹھتا ہوں، لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ سننے کے لیے سب سن لیتے ہیں، سب اس سے مستفید تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو اس چیز کا عائل ہوتا ہے، جس کے لیے چیز ہوتی ہے، جس کے نصیب میں چیز ہوتی ہے، اس تک یہ ضرور پہنچ جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی بندہ ایسے عاری نہیں ہے، نہ ہی کوئی چھپا سکتا ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا تو میرے توسل سے اگر کوئی ایک انسان بھی اس سے مستفید ہوتا ہے، اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، تو میرے لیے یہ سب سے بہترین اور اعزاز کی بات ہے۔ اور میرا مقصد بھی یہی ہے، میں اور کسی اور مقصد کے لیے یہاں بیان نہیں کرتا۔ میں خاص طور پر جب لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ 2 نمبر عامل، 2 نمبر جو دھوکے باز جادوگر، ان کو لوٹتے ہیں، ان کو طرح طرح کے وظائف اور طرح طرح کی چیزیں بتاتے ہیں،
ان سے پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ آپ کا کام کر دیں گے، آپ اتنا گوشت دے دیں، اتنا عطیہ دے دیں، یہ موکلات کو دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ کے اوپر بہت زیادہ جادو ہے، آپ کا اتار کرنا ہے، یہ چیزیں لینی ہیں، آپ دینے کے بعد آپ مجھے کریں، پھر میں آپ کو دم کرتا ہوں، پھر آپ کے یہ سارے، تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہوتا اور اخراجات بھی ہو جاتے ہیں اور وہ پیسے بھی لے کے بھاگ جاتا ہے۔ آخرکار کرنے والے کے اوپر جو یہ سارا اہتمام کروا کے پیسے خرچ کر کے اس جگہ پہ پہنچتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ لٹ جاتا ہے۔ تو میں ان چیزوں کو اس لیے یوٹیوب کے اوپر بیان کرتا ہوں تاکہ 2 نمبر لوگوں سے آپ محفوظ رہیں، بچے رہیں، جو دھوکے باز لوگ ہیں۔ آخرکار یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن جو لوگ مجھے بتاتے ہیں یا لوگوں کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح لوگوں سے بچنا بھی ہے اور یہ کس طریقے سے لوٹتے بھی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سلسلہ اور ایک خانوادہ ہے، ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ لوگوں کو بتایا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، تاکہ ہمارا جو مشن ہے، جو ہمارے بزرگوں کا مشن ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ ہمیشہ راہ انسانیت کے لیے، راہ بھلائی کے لیے، راہ نجات کے لیے لوگوں کی بے لوث مدد کرو گے، ان کو بتاؤ گے، تو ایک دن انشاءاللہ العزیز آپ پر بھی رحم کیا جائے گا، تم کو بھی نجات کی طرف متوجہ کیا جائے گا، تمہارے جو گناہ ہیں، تمہاری جو غلطیاں ہیں، ان کے اوپر سے پردہ پوشی کی جائے گی۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ تو وظیفہ جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوئی بھی کام ہے اگر آپ اس کو ایک پوری توجہ، پورے خلوص اور پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ضرور پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اگر دل میں ذرا بھر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی خلش آ جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے، تو سونا بھی اس کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، جتنی مرضی چیز استعمال کر لو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید بھی اس بندے کو فائدہ نہیں دیتا جس کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، سود کھاتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، دیگر ایسے کبیرہ گناہوں کے اندر مطلوب گھرا ہوا ہے، تو اس کو یہ چیز کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ ہمیشہ بیماریاں، ہمیشہ مشکلات انسان کو اس وقت آتی ہیں جب انسان ایک حقیقی رستے سے بھٹک کر دوسری رستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ اس رستے کی طرف جاتا ہے تو اس کی مشکلات، اس کی پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے اوپر میں راضی ہو جاتا ہوں اس کو تنگ و پریشان نہیں کرتا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان میں تجھے پریشان نہیں کرتا، بعض اعمال ہی تیرے تجھے پریشان کرتے ہیں اور بعض اعمال تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس بات کا آپ اندازہ لگا لیں، اس بات سے آپ اخذ کر لیں، جو بھی پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو مشکلات آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو۔ اگر انسان یہ پختہ ارادہ کرے کہ یہ آزمائش میری ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں ثابت قدم ہوں، اے میرے پروردگار تو مسبل الاسباب ہے، تو ہی اس کو دور کرے گا، یہ تیرے معاملات ہیں، تو ہی اس کو بہتر طریقے سے میری رہنمائی کر سکتا ہے تاکہ میں سے نجات حاصل کر سکوں۔ معاملات تو پھر بھی حل ہو جانے ہیں، اس کے باوجود دیگر اگر دوسرے امور پہ بات کی جائے کہ وہ اس کا علاج کرائے، دیگر ہاتھ پاؤں مارے اور اللہ کی طرف مخاطب نہ ہو، اس کے کام 2 نمبر ہیں، وہ رزق حلال نہیں کماتا، لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، یعنی کہ دیگر چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہیں، سنت اور شریعت کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کرتا، تو یہ کر بھی لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے حساب سے، میرے سمجھ کے مطابق جو بھی پریشانی انسان کو آتی ہے اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جب تک وہ اپنے اعمال کو درست نہیں کر لیتا، جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ کے اندر سر بسجدہ ہو کر توبہ استغفار نہیں کرتا، معافی طلب نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو وہ پریشانی سے نجات نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے معافی کا دروازہ آخری سانس تک کھول کے رکھا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جو معاملات کیے، اس کے بعد وہ دنیا پہ آیا، اللہ نے اس کو زمین پہ اتارا، ہمارے والد کو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک دعا سکھائی اور معافی کا رستہ بتایا کہ تم مجھ سے معافی طلب کرو، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔
تو یہ تو ازل سے ہی چیز چلتی آ رہی ہے. یہ تو ہمارے جو والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ جب تم پریشانی مشکل یا ایسی سختی کے اندر گر جاؤ تو تمہارے لیے بہترین چیز جو ہے وہ میرا دربار ہے. میرے دربار میں آ جاؤ, معافی طلب کر لو تو آپ کو معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دعا سکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہی وہ چیز ہے, یہی وہ وظیفہ ہے, یہی وہ طریقہ کار ہے. جب آپ مشکل کے اندر پڑ جاتے ہیں تو یہی وظیفہ, یہی طریقہ کار اگر آپ اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مشکلات کو آسان کر دے گا. اس میں بات ہی سمپل ہے, لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو میں پڑھ رہا ہوں یقیناً مجھے اس سے فائدہ ہوگا. اس کے اوپر پورا یقین اور اعتماد اور مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. اگر ذری بھر بھی رتی بھر بھی فرق آ جاتا ہے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرا کام تو صرف آپ لوگوں کو بتانا ہے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں, پوری بات کو سمجھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, پھر بعد میں سوال و جواب کرتے ہیں, مشکل ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اگر آپ یہ تھوڑی سی ویڈیو ہوتی ہے 4 منٹ کی ہوتی ہے, اگر آپ مکمل دیکھ لیا کریں تو اس کے اندر پوری طریقہ کار واضح میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, تو اس طریقے سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں. تو یہ وظیفہ یہ حضور پیر مولا علی کی نسبت سے یہ جو مندرہ ہے میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں, آپ سنیں. اس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ اتنی ہر عام و خاص کو اس کی سمجھ ہے. جو چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں اس کے حل اور علاج کے لیے یہ کام کرتا ہے. اگر آپ اس کو 313 کی تعداد میں 11 دن پڑھ لیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ جو صغیر ہے سب سے کم وہ ادا ہو جائے گی. اگر اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہیں تو سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ آپ اس کو 111 دفعہ 41 دن تک پڑھیں گے. اس کے بعد اس سے پہلے بھی آپ صدقہ کریں گے اپنا, اس کے بعد بھی اپنا صدقہ کریں گے, میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دینی ہے. تو آپ روزانہ 11 دفعہ اپنے ورد میں رکھیں. آپ ہر طرح کا کام اس سے لے سکتے ہیں. آپ سر بسجدہ ہو کر اللہ کی ذات کے سامنے یہ دعا کریں گے, یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کی بھی مشکل آسان کرے گا اور پڑھنے والے کی بھی مشکل آسان کرے گا. یہ بڑی بہترین چیز ہے. تو آپ لوگوں کو یہ چیز میں تعلیم کرتا ہوں, تو آپ نے اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ آپ نے بڑے تسلسل اور بڑی تواتر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر درود ابراہیم ہے وہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ یہ بعد نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. دن کو ٹائم جو بھی آپ مقرر کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اگر زکوٰۃ کبیر ادا کرنی ہے تو بعد نماز عشاء 41 دن ہے, آپ نے پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ اس کو کرنا ہے. اور اگر کوئی باقی چیز رہ جاتی ہے تو کمنٹس باکس کھلا ہے, آپ وہاں میسج کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. آپ جو بھی سوال کریں گے اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ کی تیغ الا اللہ کی دار, یا علی شیر خدا, کولڈین چڑیل چوڑی چمیار, دیوی پری تے سرکش امار, بھوتنی بھوتنیاں, جوگی جوگنا خبیس, اسیب تے بیر بیراں, جادو ٹونا مرگڑ مسان, جنتر مندر تے ام سبیان, تلسم تویز نظر شیطان, کالی کلوا سندوانی انومان, کیا کرایا بھیجا بھجوایا, کھلایا پلایا دبایا بایا, دفع کر سب مملون شیطان, جادوگراں کو کاٹ با قتل سیف لا ذوالفقار باق محمد رسول اللہ, یا حیدر اقرار یا حیدر اقرار یا حیدر اقرار, حیدریم کلندرم مستم علی و مرتضی, شیر خدا علی یا علی یا علی یا علی, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا سیف ذوالفقار, میں غلام حیدری تیرا غلام, ہر بلا راد شاہ سیدی علی جناب, میرا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رسول علی کا ارساز, پڑھو دیوان دستگیر, توڑ دے ہر دکھ کی زنجیر, بسم اللہ اسم فقیر, معاف کرو تسخیر, ارد گرد علی چوگرد مرتضیٰ, علی مدد کرو یا علی بحق محمد مصطفیٰ, یا حبیب خدا سنو میری فریاد آرزو, یا پیر مرتضیٰ تن صفا من صفا قول صفا, محمد مصطفیٰ بارک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ مندرہ فاتح خیبر ہے. اس کو یہ بھی نام دے سکتے ہیں, مندرہ بھی کہہ سکتے ہیں, جو بھی آپ اس کا نام دینا چاہیں. یہ وہ عظمیت ہے جو سلسلہ قادری کلندری خان وادے کا بہترین ایک وظیفہ اور طاقتور وظیفہ, بہت پاورفل وظیفہ ہے. جن چیزوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. پانی دم کر کے دے سکتے ہیں, کاغذ کے اوپر لکھ کے اس کو گلے میں پہنا سکتے ہیں. اگر بچہ ڈرتا ہے, اس کو نظر بد کا مسئلہ ہے, بار بار نظر لگ جاتی ہے, تو یہ پوری تحریر جو ہے لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں چاندی کے تعویذ کے اندر, انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا.
اگر کوئی بات پوچھنی ہے، اجازت لینی ہے تو آپ کمنٹس کے اندر میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اپنا اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔